ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کرنے لگے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد میری جیب سے میری اجازت کے بغیر پیسے نکال لیتے ہیں، حالانکہ میں نے انہیں کئی مرتبہ اس سے منع کیا لیکن وہ نہیں مانتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے حکم دیا کہ فوراً کوئی جائے اور ان کے والد کو میرے پاس لے کر آئے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ چلیں، آپ کے بیٹے نے آپ کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کیا ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ جب ان بزرگ صحابی نے یہ سنا کہ میرے جوان بیٹے نے آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے خلاف مقدمہ دائر کیا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ اپنے گھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن دل ہی دل میں وہ کچھ اشعار کہتے جا رہے تھے۔ ان کے اشعار وہ ان کی زبان پر نہیں آئے، وہ صرف دل میں کہہ رہے تھے۔ چونکہ عرب والوں کی گٹی میں شعر و شاعری ملی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ اشعار من ہی من میں کہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چل پڑے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ان کے والد کچھ دیر میں آپ کے پاس آنے والے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو مقدمہ بعد میں سنیے گا، سب سے پہلے ان سے کہیے گا کہ راستے میں جو دل ہی دل میں وہ اشعار کہہ رہے تھے آپ کو وہ اشعار سنا دیں۔ جب وہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم دونوں کا مقدمہ بعد میں سنیں گے، سب سے پہلے مجھے وہ اشعار سناؤ جو راستے میں تم من ہی من میں کہتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب بزرگ صحابی نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میرے اشعار میری زبان تک نہیں آئے اور آپ کے رب نے آپ کو ان اشعار کی اطلاع کر دی۔ ہم تو آپ پر پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے ایمان کو مزید پختہ کرتی ہیں، تر و تازہ کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ بزرگ صحابی ان اشعار کو سنانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اشعار پیش کیے تھے وہ اشعار عربی میں تھے۔ ان اشعار کا ایگزیکٹ اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے بیان کرنا یہ خاصا مشکل ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ نہیں بلکہ اس کا مفہوم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ وہ بزرگ صحابی عرض کرتے ہیں، میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنی خاطر جینا ہی چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد ہم جیے تو صرف تیرے لیے جیے، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ہم نے نہ جانے کتنے آنسو بہائے ہیں، ہم نے تیری خوشی کی خاطر نہ جانے کتنا درد برداشت کیا ہے۔ رات تو چین سے سو جائے اس لیے ہم رات رات بھر جاگا کرتے تھے، تجھے سردی سے بچانے کے لیے ہم نے سردی برداشت کی، تجھے گرمی سے بچانے کے لیے ہم نے گرمی برداشت کی۔ میرے بیٹے، تیری آہ نکلتی تھی، ہمارا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا، تجھے چوٹ لگتی تھی، ہماری تو جان ہی نکل جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی یوں بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زاروں قطار رو رہے تھے اور وہاں موجود صحابہ اکرام کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، میرے بیٹے، جب تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا ہم بڑھاپے کی طرف چل پڑے تھے، تو تر و تازہ درخت بن رہا تھا اور ہم پر پتجھڑ آ چکا تھا، ہمارے پتے جھڑ رہے تھے، تیری ہڈیاں مضبوط ہو رہی تھی، ہماری ہڈیاں کمزور ہو رہی تھی۔ تجھے جوان دیکھ کر، تجھے حسین و جمیل دیکھ کر، تجھے طاقتور دیکھ کر ہم خوش تھے، تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میرے بیٹے، میں نے تجھے اپنی گود میں کھلایا ہے، میں نے تجھے اپنے سینے پہ سلایا ہے، میں نے تجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر گھمایا ہے، لیکن جب تو جوان ہو گیا ہم کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ہم تیرے محتاج ہو گئے۔ جس دن کے لیے ہم نے تجھے پالا تھا، ہم نے تجھے بڑھاپے کا سہارا سمجھ رکھا تھا، ہم نے یہ سمجھا تو جوان ہوگا ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، لیکن میرے بیٹے، تو نے تو مجھے کبھی اپنا باپ سمجھا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تجھے کبھی گود میں کھلایا نہیں،
میں نے تجھے کندھے پر کبھی بٹھایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی بیان کرتے جاتے ہیں، رحمت للعالمین آقا کی سسکیاں بن گئی۔ وہ صحابی روتے روتے کہتے ہیں، میری بیٹی تو نے مجھے کبھی اپنا باپ سمجھا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تجھے کبھی گود میں اٹھایا ہی نہیں، اپنے سینے سے لگایا ہی نہیں، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہی نہیں، تو نے کبھی میرے ساتھ باپ والا سلوک نہ کیا۔ ارے باپ نہ سمجھتا، کم سے کم پڑوسی سمجھ لیتا، پڑوسی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، کم سے کم پڑوسیوں والا حق مجھے دے دیتا۔ میرے بیٹے تو مجھے اپنا نوکر ہی سمجھ لیتا، لوگ نوکر کو بھی صبح شام روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، تو مجھے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتا، اپنا نوکر ہی سمجھتا، لیکن تو نے تو اپنا چہرہ ہی پھیر لیا، جیسے تو مجھے جانتا پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ صحابی روتے روتے ان اشعار کو پڑھتے جا رہے تھے، رحمت للعالمین آقا کی سسکیاں بن گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اس نوجوان صحابی کے گریبان کو پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری نگاہوں سے دور ہو جا، میں تجھے آج کے بعد دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں، سن، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں، وہ صحابی تھے جنہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا ستارہ فرمایا ہے، اگر وہ صحابی رسول ہو کر اپنے باپ کا دل دکھاتے ہیں تو اس پر رحمت للعالمین آقا ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے کتنوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے انہیں راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم میں سے کتنے ہیں جن کے والدین ان سے ناراض بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی خاطر 1450 سال پہلے فرما دیا، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو اپنے باپ کو دیکھ لے، اگر اس کا باپ راضی ہے تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جسے نبی نے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ فرمایا، جسے نبی نے رضا الہی کا سبب بنایا، آج ہم اس بوڑھے باپ کی کیا خدمت کر رہے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی تو فکر ہے، اپنی بیوی کی تو فکر ہے، اپنے دوست احباب کی تو فکر ہے، اپنے گھومنے پھرنے کی تو فکر ہے، اپنے کیریئر، فیوچر، مال و دولت کی تو فکر ہے، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کی فکر نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ یاد رکھیں، اللہ تعالی ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے، ماں باپ کی خدمت کی برکت سے، ماں باپ کی رضا کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کا حق ادا کرنے، ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔